السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، الحمدللہ آج 25ویں پارے کی تلاوت ختم ہوئی ہے، جس میں ہم لوگوں نے سورہ حامیم سجدہ اور سورۃ الشورى، سورہ زخرف کی تلاوت سماعت فرمائی ہیں۔ آج کے درس تراویح کے لیے میں نے سورۃ الشورى کی مشہور آیت نمبر 30 کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورۃ الشورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اپنے کیے ہوئے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ وہ تو بہت ساری باتوں سے، گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اگر اس آیت کا مقصد خطاب اہل ایمان ہو تو اس آیت کی تشریح یہ ہوگی کہ تمہارے بعض گناہوں کا کفارہ تو وہ مصائب و آلام بن جاتے ہیں جو تمہیں گناہوں کی وجہ سے پہنچتے ہیں، اور کچھ گناہ تو وہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ کچھ گناہوں کی سزا انسان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور وہ سزا مصیبتوں کے شکل میں دیتا ہے۔ آخرت میں اس کا مواخذہ، اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ مومن بندے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ خاص رحمت اور اپنی شفقت اور اپنی محبت یہ دکھاتا ہے کہ اگرچہ ہم گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس کی سزا آخرت میں دینے کے بجائے مصیبت کے شکل میں دنیا میں نازل کر دیتا ہے۔ ہمیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، ہمیں جو پریشانیاں پہنچتی ہیں، جو حزن و ملال کا احساس ہوتا ہے، یہ سب مصیبتیں، پریشانیاں، پرابلمز، چیلنجز، یہ سمجھ لیجئے ہم مومن بندے ہیں تو ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبتیں نازل کر کے، پریشانی نازل کر کے مومن بندے کے گناہوں کی سزا دنیا میں دے رہا ہے، اور آخرت میں اس کا مواخذہ، اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں ہمارے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المرضى کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کو جو بھی تکلیف، غم، ڈپریشن، حزن و ملال پہنچتا ہے، حتیٰ کہ مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے مومن کے لیے کتنا اعجاز ہے، کتنی شرف کی بات ہے، ایمان کی کتنی امپورٹنس ہے۔ دیکھیے ہم اگرچہ مومنانہ زندگی گزارتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، قرآن و حدیث کے روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، اور کبھی کبھی اگرچہ گناہ ہو جاتا ہے ہمارے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبت نازل کر کے، پریشانی کو دے کے اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہے کہ اگرچہ مومن بندے کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے، یہ جو درد محسوس ہوتا ہے نا ہمیں، سمجھ لیجئے ہمارے گناہ جھڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اگر اس آیت کا مقصد، دوسرا مقصد خطاب اگرچہ عام پبلک ہے تو اس کا الگ معنی ہوگا۔ وہ معنی یہ ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں دنیا میں، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تم جو قرآن و حدیث کے اپوزٹ کام کر رہے ہو، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مصیبت میں پھنسا ہوا رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ ہمارے ہر گناہ کو پکڑنا چاہے، سختی کرنا شروع کر دے تو اس دنیا میں زندگی گزارنا ہمارا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ
سورہ فاطر آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کے گناہوں پر فوراً مواخذہ کر لے، فوراً ایسا گناہ کرتے ہیں ویسے ہی پکڑنا شروع کر دے، سختی کرنا شروع کر دے، تو زمین پر چلنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے ہر گناہ پر پکڑنا شروع کر دے فوراً، تو اس زمین پر اتنے گنہگار ہم بندے ہیں، سیاہ کار بندے ہیں کہ اس زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی انسان نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان، رحیم اور کریم ہے، رحمان ہے، جو ہمیں دنیا میں ہمارے گناہوں کو، بے حساب گناہوں کو یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کی دلیل ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو کوئی بھی چھوٹی یا بڑی تکلیف پہنچتی ہے تو ایسا اس کے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں اگرچہ چھوٹا پرابلم آ جائے یا بڑا پرابلم کریٹ ہو جائے، سمجھ لیجئے یہ میری چھوٹی یا بڑی گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے ایسا، اور بہت سارے گناہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ الوسیط فی تفسیر القرآن المجید میں ابو الحسن علی الواحدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مومن کے لیے پر امید والی آیت ہے، یعنی امید بڑھاتی ہے، اللہ کی رحمت کی وسعت کی دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مومن کے گناہوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں نا، مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گناہ کے بدلے کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا حصہ مصائب و تکلیف میں مبتلا کر کے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، یعنی مصیبت نازل کرتا ہے، پریشانی نازل کرتا ہے، اور یہ نازل کر کے اس دنیا میں ہی اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ بڑے حصے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے اپنے فضل و کرم کی وجہ سے۔ کبھی تو مصیبت دیتا ہے یا تو کبھی یوں ہی ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اور کافر کی گناہ کی سزا دنیا میں نہیں دیتا ہے، آخرت کے لیے رکھتا ہے، لیکن مومن کو سزا دنیا میں مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن کافر کی جو سزا ہے نا، کوئی بھی سزا دنیا میں نہیں دیتا، ساری کی ساری برائیاں، ان کی جو جرائم ہیں، جو معصیات ہے، جو نافرمانی ہے، تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکٹھا کر کے کل قیامت کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اور کافر کو ہمیشہ اس کے کرتوتوں کا بدلہ کل قیامت میں ملنے والا۔ یہ تو مومنوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے زندگی میں اگر کبھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، ٹینشن کریٹ ہوتا ہے، کبھی مالی پریشانی، کبھی ذہنی پریشانی، کبھی ہم مینٹلی ٹارچر فیس کرتے ہیں، کبھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یا جسمانی مصیبت کبھی آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، یعنی ایسی بیماری یا ایسی مصیبت جس کی وجہ سے ہمیں حزن و ملال محسوس ہوتا ہے، غم پہنچتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی دنیا میں مصیبت پریشانی دے کر میرے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اگرچہ یہ عقیدہ ہمارا ہوگا تو کبھی پریشان نہیں ہوں گے، کبھی بڑی سے بڑی بیماری بھی آ جائیں گی، مومن بندے کا عقیدہ ہوگا کہ یہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے، یہ مصیبت، یہ آزمائش میرے لیے اسی دنیا میں میرے گناہ کا کفارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا احسان یہ کر رہا ہے مجھ پر کہ اسی دنیا میں مصیبت دے کے میرے گناہ کو مٹا رہا ہے، اور اس گناہ کا بدلہ کل مواخذہ قیامت میں نہیں کرے گا۔ اس عقیدے کے ساتھ، اس سوچ و فکر کے ساتھ، اگرچہ اس تصور کے ساتھ، نظریے کے ساتھ اگرچہ ہم زندگی گزاریں گے، یہ کانسیپٹ اگرچہ ہمارے مائنڈ میں ہمیشہ رہے گا، تو کبھی بڑے سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑی پریشانی آ جائے، بڑی بیماری آ جائے، ہم کبھی کمزور نہیں ہوں گے، مایوس نہیں ہوں گے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو مٹانا چاہتا ہے مصیبت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے پریشانی دے کے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے ایکسیڈنٹ کروا کے۔ سبحان اللہ۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارتے ہوئے، تقوی کی زندگی گزارتے ہوئے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔